السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آیت مبارکہ 21واں سپارہ سورہ لقمان اور مضمون ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث، باران، بارش اور سیلاب زدگان سے متعلق مضمون چل رہا ہے۔ ماقبل میں مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے فضل احسان سے مسلمانوں کے ہاں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، سیلاب زدگان سے متعلق ایک ہمدردی کا احساس موجود ہے، اور اس احساس کی بنیاد پر بحمد اللہ علی ذالک ہر آدمی اجتماعی یا انفرادی بنیادوں پر کوشاں اور سعی بھی ہے۔ تو ماقبل میں یہ دو باتیں خلاصے کے طور پر عرض کی گئی تھیں کہ احساس اچھا ہے لیکن کافی نہیں، احساس کو ایثار سے بدلنا چاہیے اور اس ایثار کو مستقل رہنا چاہیے۔ یہ دو باتیں ماقبل کے مضمون کا خلاصہ تھی۔ احساس نام ہے کہ ہماری بھی ضروریات پوری ہوں، اوروں کی بھی ضروریات پوری ہو جائیں، پریشان حال مسلمانوں کی، ضرورت مند لوگوں کی، بے سر و سامان لوگوں کی، بے آسرا لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں، ہماری بھی ضروریات پوری ہوتی رہیں، اسے احساس کہتے ہیں۔ اپنی ضروریات کو مؤخر کر کے، پیچھے کر کے، اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کو مقدم کرنا، ان کو سوچنا، ان کے مسائل کے بارے میں تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ ایثار ہونا چاہیے احساس کے مقابلے میں۔ احساس اس موقع پر بہت چھوٹا لفظ ہے، احساس اس موقع پر بہت چھوٹا جذبہ ہے، احساس اس موقع پر بہت چھوٹا کام ہے۔ احساس سے اوپر ایثار کا درجہ ہونا چاہیے تاکہ ہم 50% بری ذمہ ہو جائیں۔ تو احساس کے مقابلے میں ایثار ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ ایثار وقتی نہیں ہونا چاہیے، جذباتی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے، ہنگامی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جب تک مسلمان پریشان ہیں، جب تک مسلمانوں کے مسائل حل نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ ایثار کی کیفیت رہنی چاہیے۔ یہ دو باتیں ماقبل کے مضمون سے متعلق تھیں۔ بحمد اللہ علی ذالک، رب کا احسان، انعام، کرم، فضل کہ آپ حضرات نے اب تک ہم 50% کام کر سکے کہ ہم نے آپ نے ان کی دنیاوی ضروریات کو سامنے رکھا۔ ہم اور آپ بری ذمہ اس وقت ہوں گے، ہم اور آپ بری ذمہ اس وقت ہوں گے جب ہم ان کی دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ دینی ضروریات کو بھی اتنا ہی مقدم رکھیں۔ صرف کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ احساس، ایثار، ادراک یا خیال نہیں ہے۔ اس بھوکے کی آخرت بھی بگڑنے سے بچانا، اس پیاسے کی، اس ننگے کی، اس پریشان حال آدمی کی، اس بیمار کی آخرت کی بھی فکر کرنا، تب یہ مسلمان کا حق ادا کرنے کے مترادف ہے۔ ورنہ آج عمومی طور سے جب اور جہاں بھی جو بھی کوشش ہو رہی ہے، وہ دینی ضروریات کو تو ضروریات سمجھتے نہیں، دنیاوی ضروریات کو ضروریات سمجھ کر کوشاں اور سعی ہیں۔ اس واسطے ان تمام مسلمانوں کو، تمام کام کرنے والوں کو، تمام تنظیموں کو
اجتماعی ہوں، انفرادی ہوں، علاقائی ہوں، ملکی ہوں، صوبائی ہوں، سب کو یہ پیغام ہے کہ مسلمان کیوں مسلمانوں کی مدد کر رہا؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ صرف پیٹ بھرنے کی ضرورت کو پورا کرنے سے ہم اور آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ تو آج کا مضمون یہ ہے کہ آپ نے ایک احسان کیا، ان کی ضروریات کے پورا کرنے کی فکر کی جو خالص دنیاوی ضروریات ہیں۔ تو ہم بری ذمہ جب ہوں گے اللہ کے حضور، جب ہم دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی دینی ضروریات کو بھی، ان کے ایمان اعمال کو بھی بڑھانے سنبھالنے کی کوشش میں مصروف عمل نظر آئے۔ اگر ہم نے ان کی آخرت کی فکر نہ کی، ہم نے ان کی نمازوں کی فکر نہ کی، ہم نے ان کے ایمان کی فکر نہ کی، تو یہ شاید دنیاوی ضروریات ہمیں جنت میں نہ لے جائیں۔ تو دنیاوی ضروریات کے پیچھے اصل دینی ضروریات ہے۔ مسلمان باقی رہے، مسلمان کے ایمان اعمال اس کے پاس باقی رہیں۔ اور اس موقع پر بہت اچھا موقع ہے کہ آدمی جب کسمہ پرسی میں ہوتا ہے، فقر و فاقے میں ہوتا ہے، تنگ دستی میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کروانا اور کرنا آسان ہوا کرتا ہے۔ ایک ان کی دینی ضرورت ہے، ہماری بھی ہے، ان کی بھی ہے۔ دینی ضرورت ہے کہ ان کی اس پریشانی کے عالم میں دینی ضروریات بھی پوری ہونی چاہیے۔ صرف دنیاوی ضروریات کو فوکس کرنا یہ کام کرنے والوں کی نہج نہیں ہے، یہ کام کرنے والوں کا منہج نہیں ہے، یہ کام کرنے والوں کی انتہا نہیں ہے، یہ کام کرنے والوں کا عروج نہیں ہے، یہ کام کرنے والوں کا اینڈ نہیں ہے۔ انتہا یہ ہے کہ کام کرنے والے دونوں رخ پر کام کر رہے ہوں۔ تو اس واسطے میرے محترم آج کا مضمون اور خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان الحمدللہ سیلاب زدگان کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کے اندر احساس ہے، ہر آدمی کے اندر فکر ہے، کوشاں ہے، سعی ہے، لیکن عمومی طور سے بھی، انفرادی طور سے بھی، اجتماعی طور سے بھی، صوبائی بنیادوں پر بھی، ملکی اور بین الاقوامی بنیادوں پر بھی، اگر ہمارے پیش نظر اس مجمع کی آخرت سامنے نہ ہوئی تو شاید ہمیں ان کی بھوک کا انتظام کرنا مہنگا پڑ جائے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، اور اللہ کے یہاں جواب دینا مشکل ہو جائے کہ تم نے پیٹ بھرنا ایک وقت، دو وقت، ایک مہینہ، 2 مہینے اس کی فکر کی، تم نے ان کی آخرت کی فکر نہ کی۔ تو بھائی قرآن حکیم کی آیت ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کو قیامت معلوم ہے کب آنی ہے، کن لوگوں پر آنی ہے، کس زمانے میں آنی ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو زمین عطا فرمائی ہے، اس زمین کے اندر حوادثات کو قبول کرنے کی 100% صلاحیت موجود ہے۔ جو زمین خشکی کا پوری کائنات میں موجود ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے، اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ حوادثات کو قبول کرتی ہے۔ وہ زمین زلزلوں کو بھی قبول کرتی ہے، وہ زمین بارشوں کو بھی قبول کرتی ہے، وہ زمین بوجھ کو بھی قبول کرتی ہے، وہ ہول اور خلا کو بھی قبول کرتی ہے، وہ آگ کو بھی قبول کرتی ہے، وہ حوادثات کو بھی قبول کرتی ہے، وہ ایکسیڈنٹ کو بھی قبول کرتی ہے، وہ قتل و غارت کو بھی قبول کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس زمین کا خاصہ ہے، حوادثات اس زمین کا حصہ ہے، یہ آئیں گے۔ لیکن یہ حوادثات قیامت تک آئیں گے، انسانوں پر آئیں گے، رہنے والوں پر آئیں گے، قوموں پر آئیں گے۔ یہ سارے کے سارے حوادثات، یہ تمام کے تمام حوادثات 2 رخ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ہر حادثہ اپنے ساتھ 2 رخ لے کر آتا ہے۔ یا وہ حادثہ آدمی پر عذاب ہوا کرتا ہے، یا وہ حادثہ آدمی کے رفع درجات کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ کوئی تکلیف ہو، ذاتی حیثیت میں اگر کسی آدمی کے سر میں درد ہو گیا، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کو نزلہ ہو گیا، کسی کو اور چھوٹی سی کوئی تکلیف ہو گئی، ذاتی حیثیت کا بھی اصول یہی ہے، اجتماعی حیثیت کا بھی اصول یہی ہے، قومی حیثیت کا بھی اصول اور ضابطہ یہی ہے۔ جب تکلیف آتی ہے 2 حال ساتھ لے کر آتی ہے، یا تو وہ کسی پکڑ کا ذریعہ ہے اور یا رفع درجات کا ذریعہ۔ اس موقع پر اللہ کی شان، آدھے سے زیادہ ملک متاثر، تو ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق معلومات، قرآن حدیث کے تناظر میں معلومات دینا ضروری ہے، تاکہ میں اور آپ لب کشائی کے موقع پر
میں اور آپ انگلی اٹھانے کے موقع پر، میں اور آپ کوئی رائے قائم کرنے کے موقع پر، اظہار معافی ضمیر کرنے کے موقع پر سنبھل کر محتاط انداز میں رائے قائم کریں کہ میری رائے اس وقت قرآن حدیث کے مناسب ہے یا نہیں، مطابق ہے یا نہیں. تو اس رائے کے قائم کرنے میں کہ یہ عذاب ہے، لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے. نہیں عذاب نہیں ہے، رفع درجات ہیں. اللہ پاک کوئی بڑی کامیابی، بڑی راحت، بڑی سہولت ان معلوم اسا کی بنیاد پر دینا چاہیے. تو جو کچھ نہیں کر رہا، جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، وہ رائے زنی کر رہا ہے. جو کچھ نہیں کر رہا وہ تبصرے کرتا ہے. جو کچھ نہیں کرتا وہ کچہری لگاتا ہے. وہ گپ شپ میں اور اپنے قرب و جوار میں چار آدمیوں کے درمیان وہ اس موضوع کو رونق بخشتا ہے کہ بھئی یہ عذاب ہے، لوگ عذاب میں مبتلا ہیں، توبہ کرنی چاہیے لوگ. تو میرے محترم، یہ فیصلہ آدمی کا عمل کیا کرتا ہے، یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. شریعت مطہرہ نے اس موقع پر رخ دیا ہے، شریعت مطہرہ نے اس موقع پر رخ دیا ہے کہ یہ عذاب ایک ہی وقت میں عذاب بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی وقت میں رفع درجات بھی ہو سکتے ہیں. ایک ہی آدمی کے لیے تھوڑی دیر کے رفع درجات ہو سکتے ہیں، ایک ہی آدمی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہو سکتا ہے. ایک ہی ماحول اور معاشرے میں رفع درجات بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کے راستے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور عذابات بھی ہو سکتے ہیں. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ آدمی کا عمل کرے گا، مبتلا بھی کا عمل کرے گا. یہ اس لیے شریعت مطہرہ نے ان راستوں کو کشادہ رکھا ہے، کھلا رکھا ہے ان راستوں کو کہ بھئی یہ عذاب ہے. یہ جو لوگ مبتلا نہیں ہیں ان کو قطعاً رائے قائم کرنے کا نہ اختیار ہے نہ اجازت ہے. یہ تو جو لوگ مبتلا ہیں وہ فیصلہ کریں گے. شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ عذاب ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، پکڑ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے یا رفع درجات ہے. اس مضمون کو یہاں چند منٹ کے لیے چھوڑیے، روکیے. ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ، پھر واپس اس مضمون کی طرف آتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم پر کوئی احسان کرے، جب تم پر کوئی احسان کرے تو تم بھی اس پر احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا کرو. وہ تمہیں کچھ دے تم بھی اسے دو. وہ تمہارے ساتھ کوئی خیر خائی کرے تم بھی خیر خائی کرو. وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم بھی بھلائی کرو. وہ تمہارے لیے اچھا سوچے تم بھی اچھا سوچو. وہ تمہارے لیے اچھا کرے تم بھی اچھا کرو. لیکن یہ ہر موقع پر ممکن نہیں ہے کہ دینے والے نے دیا لینے والا بھی دینے کے قابل ہو، ضروری نہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں راستوں کو کشادہ رکھا. دینے والے نے دیا، لینے والے نے بھی دیا، سواء علیہم، برابر ہو گیا. بھلائی کرنے والے نے بھلائی، احسان کرنے والے نے احسان، اچھائی کرنے والے نے اچھائی، تو لینے والے نے، قبول کرنے والے نے بھی اسی طرح کا بدلہ دے دیا. یہ پہلی صورت ہے. اور دوسری صورت یہ کہ لینے والے کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے، لینے والا کچھ دینے کے قابل نہیں ہے، لے سکتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی محروم نہیں رکھا، اس کو بھی حوصلہ دیا، تسلی دی، اسے بھی ترقی دی. فرمایا تم یہ کہہ دو جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں بہترین اس کا بدل اپنی جناب سے عطا فرما دے. اللہ کے نبی پھر کیا ہوگا؟ کہا ایسا ہی ہوگا جیسا اس نے دیا اور تم نے نہیں دیا، جیسا اس دینے پر اسے اجر ملا ایسے ہی تمہیں کہنے پر اجر ملا. جزاک اللہ خیرا. لیکن بھائی یہ بات ذہن میں رہے، اگر نہ ہو تو کہنے کی اجازت ہے، ہو تو کنجوسی کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ ہمیں تو اپنے کام کی بات سمجھ میں آتی ہے نا، کہ بھئی ادھر ہدیہ بھی آ گیا، تحفہ بھی آ گیا، خیرخواہی بھی ہو گئی، کام بھی ہو گئی، اور جزاک اللہ کہہ کے کام بھی ہو گیا. تو جزاک اللہ خیر یہ آپشنز اس کے پاس ہیں، یہ اختیار اس کے لیے جسے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ تیرے پاس نہیں ہے اور تو دینا چاہتا ہے، تو روکنا نہیں چاہتا، دینا چاہتا ہے تو دے دے. کہا ہے نہیں دینا چاہتا ہوں، کہا پھر جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہترین اس کا بدل جزا عطا فرما دے، نعم البدل، بہترین بدل عطا فرما دے. تو یہ تو وہ صورت ہے جزاک اللہ خیرا کہنے. تو میرے محترم حدیث مبارکہ کے تناظر میں تین چیزیں امت مسلمہ کو
قوموں کو، ملکوں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو جوڑنے والی اور 3 چیزیں ہی توڑنے والی۔ حدیث مبارکہ کے ذیل میں پہلی بات، کب میں اور آپ جڑیں گے، قومیں کب جڑیں گی، غریب امیر کب جڑے گا، متاثر غیر متاثر کب جڑے گا، مبتلا بھی غیر مبتلا بھی کب جڑے گا، فاقہ اور پیٹ بھر کے کھانے والا، ننگا اور پہننے والا، چھپر نہیں ہے اور جس کے پاس محلات ہیں، دونوں کب جڑیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی تناظر میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے پہلی بات، قوم کب جڑے گی، گھر بھی جڑ جائے گا، معاشرہ بھی جڑ جائے گا، بڑے اور چھوٹے بھی جڑ جائیں گے، غریب امیر بھی جڑ جائیں گے، مبتلا بھی غیر مبتلا بھی جڑ جائیں گے۔ پہلی بات، چھوٹا سا کوئی احسان کرے، چھوٹا سا احسان تو اس کا جزاک اللہ اور شکریہ ضرور ادا کیا جائے۔ جب کوئی ہم پر احسان کرے تو اس کا جزاک اللہ ضرور کہا جائے، اور ہم کسی پر احسان کریں تو ہرگز شکریہ کا موقع نہ دیں، ایسا موقع فراہم نہ کریں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے۔ کوئی احسان کرے ہم پر تو موقع تلاش کریں، جزاک اللہ خیر، دعاؤں کے ساتھ، حسن خوبی کے ساتھ، حسن اعمال کے ساتھ، حسن کلام کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ تبادلہ، کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، دعا تو چاہیے، یہی تو اصل ہے۔ اور میرے پاس بھائی دعا ہے تو دعا کے ذریعے جزاک اللہ خیرا احسن الجزا، جو دعا دے سکتے ہیں بہتر سے بہتر انداز میں۔ تو پہلا مرحلہ یہ، پہلا امت کے جوڑنے کے لیے چھوٹا سا کوئی عمل آپ پر، ہم پر کوئی احسان کر دے، بھرپور انداز میں اس کے چھوٹے سے احسان کے بدلے میں پہاڑ جیسا شکریہ ادا کیجیے، قوم جڑ جائے گی، دل گرویدہ ہو جائیں گے، محبتیں آ جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، قساوتیں ختم ہو جائیں گی، حلاوت پیدا ہو جائے گی، خیرخواہی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر ہمیں اللہ توفیق دے تو پھر ہم کسی کو موقع فراہم نہ کریں کہ وہ شکر بھی ادا کرے، پہلی بات۔ دوسری بات، مجمع میں، انسانوں میں، خاندان میں، گھر بار میں، بچوں میں، دوست احباب میں، ملنے جلنے والوں میں، عزیز اقربا میں، کہیں تعلق والوں میں چھوٹی سی کوئی خوبی ہو، چھوٹی سی کوئی بات ہو تعریف کی، تو اس کو ضرور ہائی لائٹ کرے، ضرور بتائے بھائی یہ آپ کی خوبی، یہ آپ کی اچھائی، اور بھائی یہ خوبی تو ایسی ہے کہیں اور نظر نہیں آتی، ہے وہ چھوٹی سی۔ اگر آپ کی کوئی بڑی سی خوبی ہو تب بھی کسی کو موقع فراہم نہ کریں کہ کوئی اسے زبان پر لائے۔ تیسرے نمبر پر پہلے نمبر پر اگر کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرے، دوسرے نمبر پر کوئی تعریفی، کوئی اچھا عمل کسی کے، چھوٹی سی بات بھی ہو، ضرور اس کو اپریشیٹ کرے، ضرور حوصلہ افزائی کرے، بھائی یہ آپ کا عمل ماشاءاللہ اللہ برکت دے، یہ عام لوگوں میں نظر نہیں آتا، یہ آپ کی خوبی ہے، یہ آپ کی اچھائی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر اپنے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو اسے تعبیر کریں یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، اور امت پر کوئی حال آ جائے تو کہا یہ رفع درجات کے لیے اللہ پاک کوئی بڑی کامیابی دینا چاہتا ہے۔ اپنے اوپر کوئی تکلیف، حالات آ جائیں، کہا یہ میرے گناہوں کی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بہت اللہ نے پہلے گناہ معاف کیے، اب پکڑ لیا اللہ نے، کہا یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، یہ گناہوں کی پاداش میں پکڑ میں آ گیا۔ اور اگر امت میں کوئی حال آ جائے، انسانوں پہ کوئی حال آ جائے، خاندان پہ کوئی حال آ جائے، قوم پہ کوئی حال آ جائے، ملک پہ کوئی حال آ جائے جس سے امت جڑے گی، محبتیں آئیں گی، نفرتیں، قساوتیں ختم ہوں گی، کہا بھائی اللہ کوئی بڑی کامیابی دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، قرآن حکیم کی آیت رب کے کلام اور وحی کا حصہ ہے، ان مع العسر یسرا، کہ اللہ پاک تکلیفوں کے بعد آسانیاں دیا کرتا ہے، اور ایک تکلیف کے بعد کئی آسانیاں دیا کرتا ہے۔ یہ تو ہے اسلوب دین، یہ تو ہے اسلوب دین، لیکن ہے کیا، حال کیا ہے؟ میں اور آپ کھڑے کہاں ہیں؟ میں اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم اور آپ کس کے خوگر اور عادی ہو گئے ہیں؟ ہم یوسو کس کے ہو گئے ہیں؟ ہماری معمولات زندگی کیا ہو گئی ہے؟ پہلی بات، چھوٹا سا بھی کوئی احسان کوئی کر دے اس کا بھرپور شکریہ ادا کرے، اور اپنی طرف سے کوئی بڑا سا احسان بھی اگر ہو جائے تو ایسے موقع پر شکریہ کا موقع نہ دیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے بالکل عکس ہو گیا ہے، زمین آسمان اور آسمان زمین، دن اور رات اور رات اور دن ہو گیا ہے۔ ہو یہ رہا ہے
کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی عمل اور احسان کر دے، کہا بھائی اگر وہ نہ کرتا تو رشتہ داری ہے، اور کس کے لیے؟ اللہ نے کب حکم دیا ہے؟ کس کو حکم دیا رشتہ داریوں کے علاوہ؟ ہمارا رشتہ لگتا ہے، ہمارا تعلق ہے، ہمارے ساتھ نہیں کرے گا کس کے ساتھ کرے گا؟ اور اگر اپنی طرف سے کوئی غلطی سے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے کوئی خیر کا چھوٹا سا کام ہو گیا تو اس کے لیے ہفتوں انتظار کرتے ہیں، فون نہیں آیا، کہیں ذکر نہیں آیا، تو پھر اپنے واسطے، اپنے رابطے، اپنے تعلقات کو استعمال کر کے بھائی ان سے کہو چیز پسند آئی نہیں آئی، کہا دیا کیا تھا، کہا یہ چھوڑو کیا دیا تھا، اس لیے کہ وہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ بتاؤ بھائی، پوچھو پسند آیا نہیں آیا؟ وہ میں نے آپ کو ایک پین دیا تھا، کیا بات آپ استعمال نہیں کرتے؟ نہیں بھائی استعمال کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کہا اسے ساتھ لگایا کریں نا، پتہ چلے نا میں آپ کو اور آپ مجھے یاد رہیں، تاکہ کوئی پوچھے کس نے کہ بھائی فلاں صاحب نے دیا یہ۔ کہا ساتھ لگا کر رکھا کریں۔ بھائی وہ پین آپ کو دیا تھا، پسند نہیں آیا آپ کو؟ نہیں آیا، استعمال نہیں کرتے؟ کہا کرتے۔ کہا وہ ساتھ لگا کر رکھا کرے نا، تاکہ میں آپ کو یاد رہوں۔ تو میں نے پین کس لیے دیا تھا؟ چھوٹی سی نیکی، چند روپے کی، بہت زیادہ چند 100 روپے کی، لیکن آدمی اس کے لیے بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتائے میں نے دیا ہے، یہ بتائے میری کمپنی کا ہے۔ کہا آپ کی کمپنی؟ نہ میری کمپنی کا نہیں ہے، مجھے بھی کسی کمپنی نے بھیجا تھا، میری بھی کمپنی کا نہیں ہے، میں نے بھی خرچ نہیں کیا اس پہ، لیکن آپ کی جیب میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی ویسٹ کوٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ آپ کی کمپنی؟ کہا میری کمپنی نہیں ہے۔ نہیں میری کمپنی، میں تو خود ملازم ہوں وہاں پر، کمپنی بھی آپ کی نہیں، آپ ملازم ہیں۔ کہا مجھے بھی میرے مالکان نے دینے کے لیے دیے تھے، تو میں نے سوچا آپ کو بھی ایک پین دے دوں۔ اس کے لیے میری چاہت جس پہ 1 روپیہ میرا نہیں لگا، اس پہ میری چاہت یہ ہے کہ لوگ مجھے گردانے، مجھے یاد رکھیں، میرے پین پر مجھے پوچھا جائے، پین لگا ہوا ہو تو میں لوگوں کو بتاؤں یہ میں نے پین دیا ہے، یہ جس کمپنی میں ملازم ہوں وہاں کا پین ہے۔ چھوٹی سی نیکی پر آدمی چاہتا ہے کہ اسے ڈون اخبار میں دے دیا جائے، اور کسی کی بڑی نیکی ہو تو آدمی کہا دفع کرو، کیا کرنا ہے اسے، ذکر کیا کرنا ہے؟ نہیں بھائی، آپ کا تو ذوق ہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں۔ تو کہا بھائی تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی، جب ہم نے کیا ہے تو پھر ہم نے کیا ہے، پھر اللہ نے توفیق نہیں دی، جب اگلے نے کیا ہے تو اللہ نے توفیق، اللہ نے تمہیں مال دیا تھے، دے دیا، کیا احسان کیا تم نے؟ اس ذوق نے امت کو ایک دوسرے سے توڑ دیا۔ چھوٹی سی کوئی خوبی ہونا کیا چاہیے؟ اس خوبی کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اپنی کوئی بڑی خوبی ہو تو آدمی اس کا موقع نہ دے کہ کوئی اس کو زبان پہ لائے، تو اپنی چھوٹی سی ہو کیا رہا ہے، چھوٹی سی خوبی، چھوٹی سی خوبی۔ کہا آپ کو پسند نہیں آیا یہ عمل؟ کہا پسند آیا۔ کہا پھر کم از کم جزاک اللہ تو کہیے، اپنے عمل کے لیے آدمی کہہ رہا ہے جزاک اللہ تو کہیے، میری تعریف تو کیجیے، اور دوسرے کا اتنا بڑا عمل، کہا یہ اللہ کی عطا ہے، کوئی خوبی آدمی کی اپنی تھوڑی ہے، اللہ نے دی ہے، جو اس کے پاس پہاڑ جیسی خوبی ہے وہ اللہ نے دی ہے، اور جو میرے پاس ذرہ جیسی خوبی ہے وہ میرے ابا نے دی ہے مجھے، وہ میری وراثت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے قوم منتشر ہو گئی ہے، شرازہ بکھر گیا ہے، یہ ہم سب کی نفسیات ہے، سنیں یا نہ سنیں، مانیں یا نہ مانیں، قبول کریں یا نہ کریں، حلق سے عزم ہو یا نہ ہو، یہ میری آپ کی سب کی نفسیات یہی ہے۔ تیسری بات، حدیث مبارکہ سے متعلق آخری بات، تیسری بات حدیث مبارکہ سے متعلق آخری بات، مجھ پر کوئی تکلیف آئے، میں کہوں یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا توبہ کرنے کا، میں نے توبہ نہ کی، اللہ نے مجھے موقع فراہم کیا، میں نے رجوع نہ کیا، میں نے اپنے اللہ کو اللہ نہ جانا، مجھ سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اللہ نے بارہا موقع دیا، پھر اللہ نے پکڑ کر لی، جب میرے پر آئے، جب امت پر آئے، قوم پر آئے، لوگوں پر آئے، خاندان پر آئے، انسانوں پر آئے، کہا نہیں، اللہ پاک کریم اور رحیم ذات ہے، وہ سب کو مبتلا نہیں کرتا تکلیف میں، رفع درجات ہیں، اللہ پاک آخرت میں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، یہ رفع درجات ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ میرے پر آئے، کہا یہ میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، میں کیونکہ خاندانی آدمی ہوں، میرے کچھ درجات کم ہو گئے تھے تو میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور پوری قوم کا انہیں توبہ کرنی چاہیے،
سیلاب نے پریشان کر دیا، بھوک آ گئی، فصلیں ختم ہو گئیں، علاقے ویران ہو گئے، اولادوں کے پاس ماں باپ نہ رہے، ماں باپ کے پاس اولادیں نہ رہی، افراد ہیں تو مال اور زر نہ رہا۔ ان حالات میں کہا توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مبتلا بھی فیصلہ کرے گا کہ یہ عذاب ہے یا یہ آزمائش۔ عذاب اور آزمائش علیحدہ ہوا کرتی، عذاب پکڑ کا نام ہے اور آزمائش رفع درجات کے لیے ہوا کرتی۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، آج پھر اس کا موقع آ گیا۔ اہل علم حضرات سے، راسخ فی العلم علماء سے، مفتیان سے، فقہاء سے یہ بات پوچھی گئی کہ جو حالات آتے ہیں، یہ زمین حادثات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ زمین حادثات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس زمین پر سب کچھ آتا رہے گا قیامت تک، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا نقصان سب کچھ آتا رہے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا نقصان سب کچھ آتا رہے گا اس زمین پر، اس زمین پر سب کچھ آئے گا۔ تو یہ عذاب ہوا کرتے ہیں یا آزمائش ہوا کرتی ہے۔ تو اہل علم حضرات کا قرآن حدیث کے تناظر میں مفتہ بھی قول یہ، مفتہ بھی قول اسے کہتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی ہو، جس پر فتاوے موجود ہوں، جس پر تحریرات موجود ہوں، جس پر دستخط موجود ہوں، جو کتابوں کی زینت بن کر کتابوں میں موجود ہو، اہل علم کا جس پہ اتفاق ہو، اسے مفتہ بھی قول، فتوے والی بات، فتوے والا قول کہا جاتا ہے۔ تو مفتہ بھی قول یہ ہے، تکلیف آئی، تکلیف آئی، اگر آدمی نے رجوع کیا اللہ کی طرف تو یہ آزمائش ہے، رجوع نہیں کیا تو عذاب ہے۔ بخار آیا، نمازیں باقی ہیں، بخار آیا، پاکی باقی ہے، بخار آیا، احکامات باقی ہیں، بخار آیا، کسی اور گناہ میں نہ لگے تو یہ بخار رفع درجات کے لیے، بخار آیا، پاکی ختم، نمازیں ختم، سارا دن نہ جانے کن کاموں میں مشغول اور مصروف بیٹھ پر آدمی، ایسے موقع پتہ چلا یہ بخار عذاب بن گیا ہے۔ بخار سے پہلے اتنے گناہ نہیں تھے جتنے بخار میں 3 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں، مہینے میں گناہ اکٹھے ہو گئے۔ تکلیف آئی، بیڈ ریسٹ، بستروں کے حوالے ہو گیا آدمی، اب ان بستروں پر گناہ بڑھ گئے، پہلے گناہ کم تھے، گناہ بڑھ گئے۔ اب یہ تکلیف نہیں ہے، یہ عذاب ہے، یہ بخار نہیں ہے، یہ عذاب ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ بیمار ہوتے ہی احساس ہونے لگا کہ بھئی میرا بیڈ گھما دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کہا قبلہ اس طرف ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، پیر قبلے کی طرف کر کے لیٹے لیٹے نماز پڑھوں گا۔ کہا وضو نہیں کر سکتے، اتنے سارے آپ انسٹرومنٹ اور چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ کہا میں، علماء کیا کہتے ہیں؟ کہا تیمم، کہا تیمم کروا دو، نماز پڑھوا دو، تمہاری مہربانی، پتہ نہیں آخری نماز ہے، نماز پڑھوا دو۔ تو بیماری سے پہلے اتنا نماز کا اہتمام نہ تھا، بیماری میں اہتمام بڑھ گیا، یہ رفع درجات۔ تکلیف آئی، اس واسطے فقہی شرعی مسائل کی بنیاد پر دنیا بھر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں متاثرین کے لیے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی فکر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت نہ کرنے کی وجہ سے یہ ابتلا عذاب بن جائے۔ اگر ہم نے محنت نہ کی، ہم نے دین پر نہ لایا انہیں اور دین نہ سمجھایا، ان کے لیے دینی فضاؤں کو عام نہ کیا، تو ایسا نہ ہو کہ جو ابتلا بن سکتی تھی، آزمائش بن سکتی تھی، رفع درجات بن سکتے تھے، وہ عذاب کی شکل بن جائے۔ تو اس لیے کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے دین کی فکر بھی کرے۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر قحط آ گیا، مہینوں گزر گئے، دوسرا سال آ گیا، تیسرا سال آ گیا، قحط ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ اکٹھے ہوئے، اے کلیم اللہ، اللہ سے لمبی چوڑی باتیں کرنے والے اللہ کے نبی، کلیم اللہ، باتیں کرنے والے، اے کلیم اللہ، اللہ سے درخواست کریں۔ کہا اللہ نے کہا سب نکلو باہر۔ کہا کتنے؟ کہا 70,000 سے زیادہ لوگ ہیں اس وقت۔ کہا سب نکلو باہر، نکلو میادین میں نکالو، میدان میں نکلے، اللہ سے دعا کی۔ ادھر صلاۃ الاستسقاء کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعائیں کی۔ پہلے ابر تھا، امید تھی بارش ہو جائے گی، اب دھوپ تیز ہو گئی، دھوپ میں اور سورج میں اور شدت آ گئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو مضمون بدلنا پڑا۔ اے اللہ،
ہم تو آئے بارش لینے، یہ تو دھوپ تیز ہو گئی۔ اے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کے 70,000 کے مجمع میں کوئی ایک آدمی ایسا موجود ہے، آپ ڈھونڈے، تلاش کریں، اعلان کریں کہ 40 سال سے ہمارا نافرمان ہے، اس کی موجودگی میں بارش نہیں دیں گے، دعائیں قبول نہیں کریں گے، سارے 70,000 مانگتے رہیں گے، نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ، یہ 70,000 کا مجمع، 70,000 کا مجمع۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا من کن نداء ومن البلاغ، آپ کے ذمہ آواز، میرے ذمہ پہنچانا۔ میں اپنا کام جب کروں گا جب آپ اپنا کام کریں، آپ آواز لگائیے، پہنچاؤں گا میں۔ من کن نداء من البلاغ، میرے ذمہ پہنچانا ہے، میں جب پہنچاؤں گا جب آپ آواز لگائیں گے، آواز دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، سب کو پہنچ گئی، 70,000 لوگوں کو۔ بھائی کوئی ایسا گناہگار اللہ کا نافرمان موجود ہے، وہ جب تک باہر نہیں نکلے گا اللہ پاک بارش نہیں دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ 70,000 کی دعا رد کر دی اللہ نے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، اپنے اس گناہگار نے، 40 سالہ گناہگار نے دائیں بائیں دیکھا کہ کسی اور کے لیے اعلان ہے یا یہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ جب دائیں بائیں دیکھا پھر اعلان ہوا، کوئی نہ نکلا، اسے اطمینان ہوگا کہ اعلان میرے لیے۔ اس نے وہیں اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں گناہگار تھا، اب تو میں تجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اب تو میں تیرے میں رجوع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سب مانگ رہے ہیں، میں بھی مانگ رہا ہوں، یہ سب مانگنے والے ہیں، میں بھی مانگنے والا ہوں، یہ سب توبہ کر رہے ہیں، میں بھی توبہ کرنے والا ہوں، یہ سب موسیٰ کی مان کر آئے ہیں اور موسیٰ تیری مانتا ہے، میں بھی براہ راست موسیٰ تیری ماننے کی بنیاد پر یہاں آیا ہوں۔ اے اللہ میں اب نافرمان کیوں ہوں؟ میں نے تو توبہ کر لی۔ اللہ کی شان، یہ دعا پوری نہیں ہوئی تھی، موسلادھار بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیرا قول اور یہ دو باتیں کیسی ہیں؟ بارش نہیں دوں گا جب تک آدمی باہر نہیں نکلے گا، وہ تو کوئی باہر نہیں نکلا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اے موسیٰ اس نے رجوع کر لیا ہے، ہم نے عذاب کو رفع درجات سے بدل دیا ہے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے رجوع کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا، اے اللہ زیارت تو کروا دے۔ کہا جب وہ گنہگار تھا میں نے نہ بتایا، اب تو وہ متقی، اب کیوں بتاؤں؟ جب وہ عاصی تھا، معاصی میں مبتلا تھا، جب میں نے نہ بتایا، جب میں نے پردہ پوشی کی، تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ مبتلا بھی فیصلہ کرے گا۔ اگر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ان تکالیف میں، تو یہ آزمائش ہے، رفع درجات ہے۔ اور یہ آزمائش کب بنے گی؟ جب میں اور آپ کچھ کرنے والے لوگ انہیں مجبور کریں گے، محبت پیار سے سمجھائیں گے، یہ تمہاری ضروریات اور یہ تمہارا مصلی، یہ تمہاری ضروریات اور یہ خیمہ نماز کے لیے، یہ تمہارا کھانا پینا، یہ تمہارے پاک کپڑے، ان میں سب سے پہلے نماز شروع کرو، یہ تمہارے کھانے پینے اور یہ تمہاری تسبیح، یہ تمہارا کھانا پینا اور یہ تمہارا قرآن پاک۔ ہم حجت تام کر دیں تاکہ میں اور آپ جو لوگ بھی دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو جائیں۔ اگر صرف یہ فلاحی رفائی کاموں میں لگے رہے اور اپنی اور ان کی نمازوں کا احساس اور ادراک نہ ہوا، تو یہ فلاحی اور رفائی کام گلے میں اٹکنے والا ہے۔ قریب ہے کہ گلے میں اٹک جائے کہ تم نے کیوں ان کی مدد کی تھی؟ کہا جی مسلمان تھے، تو کہا مسلمان کا تعلق پہلے نماز سے ہے، بعد میں کھانے سے۔ مسلمان کا تعلق پہلے ایمان سے ہے، بعد میں کھانے پینے سے۔ تو میرے محترم، یہ وہ مضمون ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے جہاں ہیں پوری دنیا میں، جہاں ہیں پوری دنیا میں، وہیں سے اس کی فکر کریں کہ بھئی ان سارے کاموں کے ساتھ دینی مزاج پر بھی لوگ آ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر میں اور آپ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر بھی اس کی فکر کریں، آواز اٹھائیں، رابطوں کو استعمال کریں کہ بھئی دنیاوی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی دینی ضروریات میں بھی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے دینی ضروریات بھی پوری ہوں گی تو دنیاوی ضروریات کے پورا ہونا انشاءاللہ الرحمن ہمارے آپ کے رفع درجات اور آخرت میں کچھ مل جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں، وہ یہ، اس پورے عرصے میں بھائی ہم آپ سے بار بار اپنے بچے کی بیماری کے سلسلے میں درخواست کرتے رہے، کیونکہ ساتھی ابھی بھی مستقل رابطے میں رہتے ہیں۔ آپ حضرات کی دعاؤں سے، اللہ کے خاص فضل سے ہمارا بچہ الحمدللہ گھر آ گیا ہے،
جو ساتھیوں کے معلومات میں نہیں تھا وہ رابطے بھی ہو رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، میں بھی فون نہیں اٹھا پاتا. تو بھئی الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں کا اثر ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ لیا. آپ حضرات کی دعائیں الحمدللہ ہمیں تقویت اور ہمارے سہارا